نظر بد کی 15 علامات کون کون سی ہیں؟ نظر لگنا برحق ہے اور اس کی کچھ علامات بھی ہیں جنہیں دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان، چیز یا جانور نظر بد کے اثر میں ہے یا نہیں۔ نظر بد کی علامات کیا ہیں؟ کیا نظر بد جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ انسان سے ایسا کیا کام ہو جاتا ہے جس سے نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے؟ نظر بد سے بچنے کی کون سی تدبیریں اور دعائیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نگاہوں میں خصوصی تاثیر رکھی ہے۔ یہی نگاہیں کبھی انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث اور کبھی اس کے گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ کبھی یہ نگاہیں تقدیریں بدل دیا کرتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں تو اس سلسلے میں بہت ہی واضح ہدایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ نظر ہوتی۔ صحیح مسلم میں ایک اور روایت میں تو یہ بھی فرمایا ہے کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ دور جدید میں خود کو تعلیم یافتہ سمجھ کر مطالعہ اور تاریخ پڑھنے سے دور رہنے والا ایک طبقہ نظر بد کو توہمات میں شمار کرتا ہے اور ایسی باتوں کو فرسودہ روایات کی باقیات گردانتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نظر بد جیسی کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ نظر انداز مت کریں، کیونکہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ نظر بد ایک اچھے اور صحت مند انسان کو قبر کے منہ میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہڈیاں میں داخل کر دیتی ہے۔ نظر بد کی پر اسرار طاقت پر لوگوں کو اندھا یقین کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں اونٹ کی مثال اس وجہ سے دی کہ اس دور میں لوگ اونٹ کو تگڑا رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ نظر ایسے صحت مند اونٹ کو ایسے گال سار کر رکھ دیتی ہے جیسے ہڈیاں سے پکا ہوا گوشت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد نظر بد سے ہوگی۔ ترقی یافتہ ممالک سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں آج بھی نظر بد کے منفی اثرات کو ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اب بد نظر شخص کی آنکھ سے نکلنے والی لہریں دراصل منفی ہوتی ہیں اور ان کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ جسم کے نظام کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ ایک بد نظر شخص نے حسین چہرے کو دیکھ کر اپنی غیر مرئی لہریں چھوڑیں تو دوسرے شخص کا چہرہ سیاہ ہو گیا، تو اس بد نظری کی لہروں نے اس کے خون میں میلانائن کو زیادہ کر دیا، جس سے جلد کی رنگت سیاہ ہوگی۔ نظر بد کی علامات مختلف ہیں۔ کچھ کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے اور کچھ علماء یا عاملین حضرات نے ذکر کی ہیں۔ کچھ علامتیں ایسی ہیں جو پرانے بزرگوں یا گاؤں دیہات کے ماہرین کے تجربے کی چیزیں ہیں۔ یہ علامات قرآن و سنت میں نصوص کے طور پر موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ یہ یقینی بات نہیں ہے۔ البتہ ان میں سے پائی جانے والی کئی علامتیں تجربے سے ثابت ہیں کہ نظر بد ہی کی ہیں۔ آپ کو کچھ علامات بتاتے ہیں، اگر آپ کو ایسا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں۔ نظر جادو سے زیادہ خطرناک ہے۔ نظر بد کی علامات یہ ہیں: درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا، جسم میں سرخ نیلے دانے دھبوں کا نکلنا، بکثرت پیشاب کا آنا، بہت زیادہ پسینے کا آنا خصوصاً ماتھے اور کمر پر، دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل کا ڈوبتا ہوا محسوس ہونا، چہرے کا زردی مائل ہونا، نماز، تلاوت، دم کے دوران بکثرت جمائی کا آنا اور آنسوؤں کا بہنا، پڑھائی، کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا اور بے توجہی رہنا، مسلسل تھوک کا بہنا،
جاک کی مانت یا سفید بلگم، سوتے میں آنکھیں دکھنا یا کسی کو اپنی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، جسم میں خارش اور چیونٹیاں رینگتی محسوس کرنا، آنکھوں کا شدت سے پھڑپڑانا، ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا، چہرے پر نشانات پڑنا، حالات و واقعات اچانک بدل جانا، شادی کے فوراً بعد لڑائی ہو گئی یا بیماری آ گئی، عام حالات میں آنکھوں سے پانی آنا، عام اوقات میں جمائیاں آنا، بے چینی، بے قراری رہنا، اکیلا پن محسوس کرنا، چڑچڑاپن پیدا ہونا، اچانک طغیانی آ جانا، زندگی میں اچانک طغیانی کا آنا، بے چینی محسوس کرنا، اچانک چکر محسوس کرنا، نیند میں اچانک جھٹکے لگنا، بار بار بیمار ہونا، اچانک سانس کی تکلیف ہونا، یہ وہ علامات ہیں۔ اگر یہ علامات آپ پر ہو رہی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نظر بد کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ پر یہ علامات ہیں تو آپ اس کو نظر انداز مت کیجیے۔ اگر آپ ان چیزوں کو نظر انداز کریں گے تو یہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ ہر کام میں رکاوٹ کا سبب نظر بد ہوتا ہے، بلکہ اور بھی اسباب ہیں۔ رکاوٹوں کے پیدا ہونے کے لیے ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس رکاوٹ اور اس بیماری کی اور کیا وجوہات ہیں۔ تاہم اگر نظر بد کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس کا فوری علاج کرنا یا کروانا چاہیے، کیونکہ بعض عاملین کے نزدیک نظر بد کی تاثیر جادو سے زیادہ ہوتی ہے۔ تبلیغ اسلام کے موقع پر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت میں رکھا اور کفار ناکام ہو گئے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس سے فارغ ہو کر تلاوت کرنے لگے، اتنے میں ایک کافر آیا جس کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ اس کی نظر بہت زیادہ لگ جایا کرتی تھی۔ اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، جس سے وہ کافر ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ بعض ضعیف روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اپنے کاموں کو کرنے میں چھپانے کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، یعنی اسے ذکر نہ کرو، کیونکہ ذکر کرنے کی وجہ سے کام میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے کسی کام یا نعمت کا اظہار ہر شخص کے سامنے نہ کرے، کیونکہ اس وقت عمومی کیفیت نعمتوں سے محرومی کی سمجھی جاتی ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نعمت سے محروم ہے اور دوسرا شخص اسے صاحب نعمت نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات حسد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو جسمانی امراض کا سبب ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی امراض خاص کر نظر بد کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ نظر لگنا حق ہے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے، جیسا کہ ذیل کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کے مختلف علاج منقول ہیں۔ ایک یہ کہ جس شخص کی نظر لگی ہو اسے کسی برتن میں وضو یا غسل کرایا جائے اور وضو یا غسل کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جسے نظر لگی ہو، اس سے انشاءاللہ نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ دعائیں یا آیت قرآنیہ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے، اور یہ سب سے بہتر علاج ہے کہ موذتی سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ الکافرون یا سورہ اخلاص پڑھ کر نظر لگنے والے پر دم کیا جائے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دیکھنے والا کسی چیز یا شخص کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہے تو ایسا کرنے سے نظر کا اثر نہیں ہوگا۔ والدین نیک ہوں تو ان کے وضو کے پانی سے مریض نہا لے۔ وہ ادعیہ و اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں یا بزرگان دین کے تجربات سے ثابت ہیں، یعنی کہ سورہ فلق، سورہ ناس
3 بار صبح شام پڑھ کر دم کریں۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں، اور کسی اور پر نظر لگی ہے تو چہرے پر پھونک دیں۔ کالا نشان لگانا، بچوں وغیرہ کو سرمے یا کسی چیز سے چہرے پر کالا نشان لگانا بھی نظر بد سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، مرچیں جلانا۔ بعض علاقوں میں مرچیں دم کر کے مریض کے جسم سے گھما کر جلانے کو بھی مؤثر گردانا جاتا ہے۔ نمبر 3، گلے میں تعویذ لٹکانا۔ نظر بد سے حفاظت کے تعویذات بزرگوں سے کئی کتابوں میں منقول ہیں۔ نمبر 4، ہرمل کی دھونی سے بھی نظر بد کا علاج کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، لوبان کی دھونی کو بھی نظر بد وغیرہ کے علاج میں مؤثر پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، رستے کے کوڑے کرکٹ کو جمع کر کے جلانے سے بھی نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے ٹوٹکے اور مجربات ہیں جو مختلف علاقوں میں رائج ہیں، اور یہ رواج زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں۔ البتہ ایسے منتر وغیرہ جو لوگوں کے مجربات میں ہوں اور اس میں کوئی شرکیہ کلمہ یا کوئی خلاف شرع یا نامعلوم معنی والے الفاظ ہوں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بہتر صورت یہی ہے کہ قرآن و حدیث میں منقول دعاؤں کو اپنے معمول میں رکھا جائے تاکہ دنیاوی و آخروی کامیابی حاصل ہو۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرات حسنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نظر لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کا تذکرہ فرمایا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات سکھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان پر یہ دعا پڑھی تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور کھیلنے کودنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنی جانوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولادوں کو اسی پناہ کے ساتھ پناہ میں دیا کرو۔ اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں۔ وہ دعا یہ ہے،